السلام علیکم جی. آج کل دنیا پاکستان میں مختلف جگہوں پہ جو بات ڈسکس کروائی جا رہی بلکہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب میرے عزیز ہم وطنوں ہو سکتا ہے کسی بھی وقت اور بڑے اہم محفلوں کے اندر، اور یہ رائے بھی دی جا رہی ہے کہ جناب یہ بھی ایک آپشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے دیگر جو آپشنان ہیں وہ تو مطلب کہ دو آپشن کون کون سے ہیں، وہ تو ایک یہ والا آپشن اور دوسرا وہ والا آپشن کیانی فارمولا، یحییٰ فارمولا. ٹھیک ہے، ضیاء الحق فارمولا نہیں، امب نہیں، ٹھیک یہ ڈسکس ہو رہا ہے. اشاروں کو نایوں میں سمجھ جایا کرے نا یار. ہاں، ایوب یحییٰ فارمولا یا کیانی فارمولا، ان دونوں میں سے ایک ہو. ہاں، تو اب ان دونوں آپشن کی پراپوزیشن ہم ڈسکس کریں گے. یہ ڈسکشن کروائی جا رہی ہے مختلف پولیٹیکل گیدرنگز کے اندر، یا ایسے ہی لوگوں کی رائے ایکوائر کی جاتی ہے نا. اچھا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلسوں نے ایک ماحول بنا دیا، اور جلسوں نے ماحول بنا دیا ہے، اور جلسے اور بھی ہونے ہیں. دوسرے جلسے پہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح کھیلا، اور جو بھی صورتحال ہوگی. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ جو کرنٹ سچویشن ہے، چونکہ ہمیں 2-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں ویلاگ اپلوڈ کرنے میں، تو ہم جو ہے وہ ان معروضی حالات کے اوپر بات کر لیتے ہیں. دیکھیے، آج تک جتنے بھی پاکستان میں مارشاء اللہ لگے ہیں، یحییٰ کو نکال کے جیسے ہی مارشاء اللہ لگے ہیں، اس وقت معاشی صورتحال جو ہے وہ ایسے کو رخ کر لیا کرتی، کیا ہوتا ہے اس نے تو ماشاء اللہ آج لگتے ہیں. یعنی کہ خزانے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آ کے نا ہم پوری طرح لپیٹتے ہیں، پہلے گڑپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب وہ خزانہ خالی ہو جاتا ہے اور چیزیں باٹم آؤٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد کوئی رشیا افغانستان میں گھس آتا ہے، کوئی امریکہ افغانستان میں گھس آتا ہے، کوئی بڑا بیر کے اوپر اڈا جو ہے وہ امریکہ کو دلا دیتے ہیں ہم. اچھا، کوئی جناب پھر اب اس دفعہ جو ماشاء اللہ پلس آیا ہے عمران خان صاحب کی زیر نگرانی، یا ان کو سامنے رکھ کے لگایا گیا ہے، اس میں اندرونی طور پہ تو ٹائٹننگ جو ہے وہ پچھلے سارے مارشل لاؤں سے، وہ چاروں مارشل لاؤں سے زیادہ ہے، لیکن سامنے ایک فیس رکھا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اولڈ ٹرکش ماڈل یا موجودہ مصری ماڈل کی بات کی جا رہی ہے. کچھ لوگ تو اس کو چائنا ماڈل بھی کہتے ہیں، لیکن چائنا ماڈل جو ہے وہ میں اس لیے نہیں ماننے کو تیار کہ چائنا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو بیسک چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. لوگوں کو 3 چیزیں شدت کے ساتھ ان لمیٹڈ پرووائڈ کی جاتی ہیں. ایک کھانا، دوسرا مطلب اس کو کھانے کے لالے نہ پڑے، فوڈ سپلائی جو ہے وہ نہیں رکنی چاہیے اس کی. وہ بازار سے خریدنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا تو اس کو سبسیڈائز کر کے دے دے، لیکن رکنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور چائنا ماڈل میں دوسرا ہے کہ ہیلتھ آپ کی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ 2 مسائل آپ کے بیسک حل کیے جاتے ہیں. اور تیسری سہولت کیا ہوتی ہے؟ ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ. جس طرح کی بھی آپ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں وہ آپ کریں. جب یہ تینوں چیزیں آپ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو معاشرے کا 80 سے 90% طبقہ جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی کہتا ہے کہ بوم رہے یا ہما بسے، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا، جو ہو رہا ہے یار انہوں کا کام، ساڈا اس نال کوئی تعلق نہیں، ساڈی روٹی چل رہی ہے نا، بس ٹھیک، ہمارا کاروبار پھیل رہا ہے، بس ٹھیک ہے. اب یہ چائنا ماڈل ہے، تو کیا ایسا ہے پاکستان کے اندر؟ لمحہ موجود نہیں ہے نا. روٹی کے لالے پڑے ہوئے، آٹے کی قیمت جو ہے وہ 2 گنا 2.5 گنا ہو گئی ہے. کھانے پینے کی بیسک فنڈامنٹل چیزوں کے اندر موجودہ حکومت کے موجودہ حکومت کے مضرا کر ٹھیک آگے ہمارے پر جلتے نہیں یار.
وہ ان کے پیٹ بھر ہی نہیں رہے, ٹھیک ہے, ان کے پیزے کھول ہی نہیں رہے, مطلب پیزا کے آؤٹ لیٹ کھول ہی نہیں پا رہے, تو لہٰذا وہ گھڑوپ کر کے لگے ہوئے 500% سے لے کے 800% تک دوائیوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, پھر نہیں دل بھرتا 263% پھر بڑھا دیتے ہیں اور بڑھائی جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی لاجک, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. ہم مہنگے ترین ملک ہو چکے ہیں اس پورے ریجن کے اندر, ہمارے ہاں چیزیں افغانستان سے مہنگی ہو گئی, ٹھیک. افغانستان کو ہماری ایکسپورٹس کیوں کم ہوئی ہیں یا بند ہوئی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آرٹیفیشلی ہم نے اس کو جیک اپ کر کے ہماری ایکسپورٹس کیوں بائی دا وے کم ہوئی ہیں, جو برآمدات جو ہوتی ہیں وہ کیوں کم ہوئی ہیں؟ بھائی جب ایکسپورٹر کو اچھے پرائز ڈومیسٹک مارکیٹ میں مل رہے ہوں, اس کا دماغ خراب ہے, وہ باہر جائے, ٹھیک ہے نا. وہ تھوڑا بنا لے گا زیادہ پروفٹ کے اوپر, وہ زیادہ کیوں بنائے کم پروفٹ کے اوپر؟ بجلی, لیبر کو, مسائل کو, وہ سنگل شفٹ پہ چل رہا ہے, پروفٹ اس کا 3 شفٹ سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. جب اس کی فیکٹری, جب اس کی مینوفیکچرنگ 3 شفٹ میں چلتی تھی تو پروفٹ اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے, تو اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ ٹرپل شفٹ پہ چلائے, وہ سنگل شفٹ چلائے گا, سپلائی کو کنٹرول کرے گا, ٹھیک ہے, اور پروفٹ جو ہے وہ 4 گنا 8 گنا 10 گنا زیادہ کمائے گا. وہ یہی فارمولا لگا ہوا ہے اس وقت رائٹ ناؤ. تو دوسرا پریپوزیشن لوگ اسے کہتے ہیں چائنا مارشل چائنا ماڈل. مارشل چائنا ماڈل جو ہے وہ چلنا نہیں. دیکھیے دنیا بھر کے جتنے بھی نظام ہیں وہ ہم نے ٹرائی کیے ہیں, ہم نے بھٹو کے ذریعے کمیونزم ٹرائی کیا, ٹھیک ہے, نیشنلائزیشن کی, سب کچھ سرکار کی ملکیت, تو وہ ہم نے لگا لیا, نہیں چلا. ہم نے ضیاء الحق کے ذریعے اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی, نافذ کر لیا, نہیں چلا. ہم نے ہم سے مطلب سمجھ جائے نا, ہم نے عمران خان کے ذریعے احتساب کرنے کی کوشش کی, نہیں چلا. ویسے بائی دا وے آپ تینوں کی ماشاء اللہ کی کہانیاں پڑھ جائیے, ایوب کی, یحییٰ کی, ضیاء کی, مشرف کی, ہر ایک کا احتساب پہلا نعرہ ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چائنا ماڈل تو آؤٹ آف کویسچن ہے. اور آپ کیسے لوگ ہیں جو چائنا ماڈل لانے کی بات بھی کرتے ہیں اور سی پیک بند کر کے 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے سی پیک بند نہیں کیا. سی پیک بند ہے نا, ہاں, سی پیک لٹرلی بند کر کے بیٹھے ہوئے, کلوز کر کے بیٹھے ہوئے. آپ کا منسٹر نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم 2 سال کے لیے سی پیک بند کر دیں گے. 2 سال کے بعد اب وہ پارٹی نہیں مانتی جو کہتے ہیں جس کا سی پیک ہے, وہ کہتے ہیں یہاں پہ لکیریں نکالو ناک کے اوپر آ کے, ناک سے لکیریں نکالو. تو بس. اچھا دوسرا, ہاں, مصری ماڈل اور ٹرکش, اولڈ ٹرکش ماڈل, نیا ٹرکش ماڈل نہیں, وہ تو مالیہ ڈاؤن خواب ہے, ٹھیک ہے, اردوغان والا, وہ تو ٹینکوں کے آگے وہ لیٹنے, وہ نہیں, ٹھیک ہے. نیو اولڈ ٹرکش ماڈل, یہ 2 ماڈلز ہو سکتے ہیں, لیکن دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت ان اولڈ ماڈلز کے لیے انٹرنل سپورٹ تو موجود نہیں ہے, ماں سوائے ان ویسٹڈ انٹرسٹ کے جن کا انٹرسٹ وابستہ ہے. کسی کا دوائیوں کے ساتھ انٹرسٹ وابستہ ہے, کسی کا آٹے کے ساتھ, کسی کا شوگر کے ساتھ ہیں, کسی کا میڈیکل اکوپمنٹ اور وہ کرونا سپلائیز ہیں اس کے ساتھ, جو ان کے ساتھ جو وابستہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ان کے علاوہ اس یہاں سے لوکل سپورٹ تو کوئی نہیں ہے اس سسٹم کے لیے. مطلب اب اگر بابا شاہین صبائی بیٹھ کے بیچارہ امریکہ میں سوشل اس پہ پل کے ہیں, اگر وہ اس کی ٹویٹوں کی ضرورت پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ لوکل سپورٹ نہیں ہے. ہاں اچھا, لوکل سپورٹ نہیں ہے تو ایکسٹرنل سپورٹ بھی نہیں. سعودی عرب ساڑھے نال نہیں, چائنا ساڑھے نال نہیں, ٹھیک ہے, اور ملائیشیا تو بیچارے کا اپنا ہی دھڑم تخت. طیب اردوان بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں نا, ہم نے کہا تھا کشمیر کا ذکر نہ کرنا, اس نے کشمیر کا ذکر کر دیا اونگا کے اندر, یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر, ٹھیک ہے. لو بھائی پھر ہمیں بھی کرنا پڑ گیا, ہم تو اپنی طرف سے اس کو دفنا چکے ہوئے تھے. اچھا اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, یو اے ای ہمارے ساتھ نہیں, قطر نے بھی پیسے واپس مانگ لیے ہیں. میں آہستہ بولتا ہوں, ڈرتا ہوں نا, اس لیے تو آپ کہتے ہیں ساؤنڈ کا مسئلہ. ساؤنڈ کا مسئلہ نہیں ہے, میں ڈر کے ذرا آہستہ آہستہ بولتا ہوں, چغلی کھا رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. تو
اب جو ہے وہ قطر نے بھی اندر دکھانا سمجھا کرو، ٹھیک ہو گیا. اب کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، انٹرنلی سپورٹ نہیں ہے، ایکسٹرنلی سپورٹ نہیں ہے، تو سسٹم کیسے آئے؟ سسٹم آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ وہ بھائی جان سسٹم کیسے آئے گا؟ اکانومی ویک ہوئی پڑی ہے، ایکسٹرنل سپورٹ ہمیں کوئی دستیاب نہیں ہے، کوئی ہمسائے میں کہیں نہ کہیں جنگ نہیں. اچھا پوائنٹ تو میرے ذہن میں سے نکل ہی گیا تھا، وہ آذربائیجان والا کام وہ پاک پہ ہے، ٹھیک ہے. اگرچہ شام اور ترکی اور لیبیا کے اندر کام بند ہو گیا ہے، لیکن وہ پاک پہ ہے. لیکن بھائی جان وہ اتنا دور ہے، ہم کیسے، مشکل ہوگا سر، ٹھیک ہے نا. اور مطلب کہ اگر کہیں وہاں سے کوئی پکڑا وکڑا گیا تو ایف اے ٹی ایف میں تو ہم پہلے ہی ہیں، کیا خیال ہے؟ اور الزامات ہمارے اوپر پہلے ہی بڑے خوفناک ہیں، وہ دیکھ لیں. میرا مطلب ہے کہ اور امریکہ ہماری سپورٹ میں نہیں کھڑا ہوا. تو ہاں، امریکہ میں چینج آف گارڈ ہونے جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہے، بہت سارے لوگ تو ٹرمپ کو ہروا بیٹھے ہیں. خبریں بھی چھپوائی جا رہی ہیں کہ ہارنے کے بعد امریکہ جو ہے، ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امریکہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ہم اللہ کرے تو اگر ٹرمپ صاحب گئے تو افغانستان میں جنگ پھر چھڑ جائے گی. کوئی سین بن رہا ہے یار. اتنی ساری باتیں میں نے کر دی ہیں، کچھ باتیں آپ بھی کیا کریں نا، کچھ آپ بھی تو کیا کریں. تو لہٰذا ہم مسئلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ٹرمپ کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، ٹھیک ہے، ٹرمپ کو جوڑوں کا درد ہو جائے، ٹرمپ کے والوں کی وگ گر جائے، نہیں اس کے صرف بال ہے شاید. اچھا اس طرح کی ہم بدوائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ کرے ٹرمپ ہار جائے، کیونکہ ٹرمپ ہارے گا تو وہ جو دوسرے ہیں، لیکن آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ دوسروں کو کیا پلان تھا. ٹھیک ہے، باراک حسین اوباما صاحب کا کیا پلان تھا بھلا؟ باراک حسین اوباما کا پلان تھا کہ ایران کو، جس سے ہم نے اسلام کی دشمنی میں آ کے یا اسلامک ریولوشن کی دشمنی آ کے اس علاقے کی سرداری چھینی تھی، اس کو سرداری دے. یہ عرب جو ہیں حرام خور موٹے گینڈے، ان سے جان چھڑائیں اور ان کو کہیں کہ تم رپورٹ کیا کرو، ایران کو رپورٹ کیا کرو. اور یہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور از آلموسٹ ایٹ اٹس برنک، ٹھیک ہے. اور یہ والا آپشن بھی، یہ والا پریپوزیشن بھی مینٹین ہونا تھا، جو کہ ہو رہا ہے. اب اس کے راستے کے اندر رکاوٹ کیا ہوگی کہ اس کے لیے جو لاجک تھا وہ یہی تھا کہ جو ہے وہ جو ایران کے اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات جو ہے وہ بحال کروائے جائیں گے، اور جو وہاں پہ انڈکلیئرڈ ایمبیسی ہے دونوں ملکوں میں، دونوں ممالک کی، اس کو ڈکلیئر کروا دیا جائے گا. اب یہ جو 5 سال کا بریک آ گیا یا 4 سال کا بریک درمیان میں آیا، اس میں لوچ یہ فرائی کر گیا ہے ٹرمپ صاحب کہ وہ عربوں کے تعلقات بحال کروا گیا. تو ڈیموکریٹ کو بڑی پھر مینوورنگ کرنی پڑے گی، پلاننگ کرنی پڑے گی اس حوالے سے. تو یہ ایک پریپوزیشن ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ صاحب ہار جائیں، نیا صدر آ کے جو بائیڈن کہے کہ جی میں افغانستان سے قطعاً نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، طالبان نے ہتھیار تو ابھی رکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر بھائی 20 سال پہلے سن تو 20 سال آئندہ بھی آ جاؤ، ٹھیک ہو گیا. اور ایران جو ہے وہ ہاتھ میں درہ پکڑ کے عربوں کے وہ چوغے اوپر کر کے ان کی تشریفیں جو ہیں وہ لال کر رہا ہو، اور اس پورے منظر نامے میں اس کو جو ہے وہ مفت تیل بھی مل رہا ہو، یا رائٹی نرخوں کے اوپر تیل بھی مل رہا ہو، تیل کی تجارت کے اوپر بھی اس کی وہ ہے وہ. اب گزشتہ 4 سال میں اس میں 2 ڈیولپمنٹ ہو گئی ہیں. ایک تو وہ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب آئے، ٹرمپ صاحب نے جناب ٹانگ کرا دی اس پورے پروجیکٹ کو، اوپر سے جن پنگ صاحب کی انٹری ہو گئی، ٹھیک ہے. ایران اور امریکہ کے وہ جو گڈی ریلیشن تھے وہ پیچھے پیچھے ہٹنے لگے، انہوں نے انٹری ڈال دی اور انہوں نے آفر بھی کر دیا، ٹھیک ہے. اب 100-150 ارب ڈالر تو ایران کا جو ہے وہ مختلف یورپین اور امریکن بینکوں کے اندر فریز پڑا ہوا ہے نا،
تو انہوں نے ان کو $250 ارب کی سرمایہ کاری جو ہے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ کی سرمایہ کاری جو ہے وہ عطا کر دی. تو اب وہ بھی ایران کی اشکشوئی ہو جائے گی. تو جب ایران ویسے بھی اس خطے کا پھر ایک بن جائے گا وہ والا پاور، جو پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرمپ صاحب کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہو رہا ہوگا. تو یہ جو عربوں نے اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے شروع کیے ہیں، یہ ان کو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اگر اوریجنل پروجیکٹ ان پریس ہو گیا تو اس کے اندر رکاوٹ تو ہوگی نا کہ پھر چائنا سے کیسے ایران کو توڑ کے لیور کر کے ادھر رکھا جائے اس خطے کے اندر. کیونکہ چائنا اور ایران اگر آپس میں ملتے ہیں تو بہت بڑی فورس بن جائے گی اس علاقے کے اندر. پاکستان امریکن کالونی ہونے کے کالونی کہہ گیا ہوں، امریکن اتحادی ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ والی خدمات سر انجام نہیں دے پائے گا جو کہ ایران، ترکی اور افغانستان یہ والا جو ہونے کے بعد ہو جائے گی. تو یہ ہے جی اس وقت ایک منظرنامہ سا ذہن میں. تو میں نے کہا کہ میں آپ سے اس حوالے سے کر لوں کہ آج کل بہت ساری نجی محافل کے اندر جو ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میں نے کوئی بات نہیں کی، نہ اپنی رائے دی ہے. میں نے تو صرف حالات، واقعات، خبریں ایک خاص ترتیب میں سٹوری بورڈ پہ سجا دی ہیں. اب آپ تشریف لائیے اور اس سٹوری بورڈ سے اپنی مرضی کی کہانی بنائیے. اور یہی ہمارا چلن ہے، یہی ہماری خواہش ہے کہ آپ حقائق سے اپنی مرضی کی کہانی بنانے کی یا گھڑنے کی یا سوچنے کی استطاعت پیدا کریں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.